السلام علیکم پیارے دوستوں، میں ہوں آپ کی دوست ماہرہ بطول۔ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کا باقی حصہ پڑھیں گے۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو سزا کے طور پر زمین پر اتارا تو حضرت آدم علیہ السلام ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی طلب کرتے رہتے تھے۔ وہ اپنے گناہ پر، اپنی نافرمانی پر بہت زیادہ شرمندہ تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اللہ پاک انہیں معاف فرما دے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر وقت رنجیدہ اور افسردہ رہتے تھے۔ ان کو بہت زیادہ دکھ تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کیوں کی ہے اور شیطان کی بہکاوی میں آ کر ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کی بہت زیادہ یاد ستاتی تھی اور جنت کی آسائشیں، نعمتیں اور پھل انہیں بہت یاد آتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے نکلنے کے بعد دنیا میں جو سب سے پہلی پھل کھایا وہ انگور کا پھل تھا۔ آخر کار اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو ملانے کا ارادہ فرمایا اور ان کی توبہ کو قبول کرنے کا ٹائم کبھی قریب آیا تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو جبل رحمت کی پہاڑی جو کہ خانہ کعبہ میں موجود ہے پر دونوں کو ملا دیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو زندگی گزارنے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت تھی۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے رہنے کے لیے گھر بنایا۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ ایک بیلوں کا جوڑا اور اناج کے کچھ دانے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجے تاکہ وہ کھیتی باڑی کر سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے ان بیلوں سے کھیتوں میں ہل جویا، ہل چلایا اور اناج کے دانے اس میں بکھیر دیے۔ کچھ ہی لمحوں میں فصل پک کر تیار ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اناج کھانا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے ایسے نہیں کھانا، پہلے اسے باریک پیسو، اس کا خمیر، پانی سے اس کا خمیر بناؤ اور پھر اس خمیر کو آگ پر سینک کر پھر کھانا۔ حضرت اماں حوا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے کے مطابق اس گندم کو پیسا، اس کا خمیر بنایا اور پھر اس خمیر سے آگ پر سینک کر روٹی تیار کی اور حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے رکھ دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس روٹی کو کھا لیا۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جڑواں بچوں سے نوازا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ لڑکے کا نام قابیل رکھا گیا اور لڑکی کا نام اکلیمہ رکھا گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اللہ پاک نے حضرت اماں حوا کو اور دو جڑواں بچوں سے نوازا۔ اس لڑکے کا نام حابیل رکھا گیا۔ حابیل نے مویشی پالنے کا پیشہ اختیار کیا اور قابیل نے کھیتی باڑی کے پیشے کو اپنایا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اللہ پاک کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے کی جائے اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے کی جائے۔ قابیل کو یہ بات پسند نہ آئی کیونکہ قابیل اپنی ہی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ حابیل کی بہن خوبصورت نہ تھی اور قابیل کی بہن خوبصورت تھی۔ اس مدعے کو سلجھانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے دونوں بیٹوں سے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز کی قربانی کرو۔ اللہ پاک جس کی قربانی قبول فرمائے گا اکلیمہ اس پر حلال ہو جائے گی۔ چنانچہ حابیل نے اپنے جانوروں میں سے جو سب سے توانا، خوبصورت اور موٹا تازہ جانور تھا وہ قربانی کے لیے چنا، جبکہ قابیل نے اپنے اناج سے بوسیدہ اور گلے سڑے اناج کا انتخاب کیا۔ کوہ منت پر دونوں کی قربانی کو رکھا گیا تو اللہ پاک کے حکم سے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی جبکہ قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ قابیل کو بہت غصہ چڑھا اور اس نے کہا کہ اے حابیل، آخر کار اللہ نے تیری قربانی کو قبول کیوں فرمایا ہے اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ حابیل کہنے لگا کہ اللہ پاک نیکوکار اور پرہیزگار لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ بات سن کر قابیل اور غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ پیارے دوستو، حابیل کو مارنے کے منصوبے بنانے لگا کہ آخر ایسا کیا کرے کہ حابیل کو رستے سے ہٹا دیا جائے۔ ایک دن شیطان ایک انسان کے روپ میں ظاہر ہوا اور اس کے ہاتھ میں سانپ تھا۔ اسے سانپ زمین پر رکھا اور پتھر سے اس کا سر کچل دیا اور غائب ہو گیا۔ اس طرح قابیل کو حابیل کو راستے سے ہٹانے کا طریقہ مل گیا۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام قابیل سے فرمانے لگے کہ جاؤ پتہ کرو کہ ابھی تک حابیل گھر کیوں نہیں آیا۔
تو حابیل کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلا تو راستے میں اس کی ملاقات حابیل سے ہو گئی۔ قابیل نے کہا کہ آج تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو حابیل کہنے لگا کہ آپ اگر مجھے مارنے کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے تو میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کہ مجھے اللہ پاک سے ڈر لگتا ہے، میں اللہ پاک سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں، میں آپ کو مارنے کے لیے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ قابیل نے ایک پتھر حابیل کے سر پہ مارا اور حابیل اس موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ اب قابیل کو فکر لاحق ہوئی کہ وہ حابیل کی میت کو دفن کہاں کرے، کہاں ان کی میت کو چھپائے۔ اب وہ پچھتانے لگا کہ اس نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر غلط قدم اٹھا لیا ہے۔ وہ اپنے کیے پر بہت نادم ہوا۔ اب اسے فکر لاحق ہوئی کہ وہ حابیل کی میت کو کہاں چھپائے۔ اتنے میں آسمان پر دو کوے لڑتے ہوئے زمین پر آئے۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کو چونچ مار کے ہلاک کر دیا اور زندہ کوے نے زمین کھود کر مردہ کوے کو اس میں ڈال کر اسے دفن کر دیا۔ قابیل کو حابیل کی میت کو چھپانے کا طریقہ مل گیا تھا۔ قابیل نے بھی کوے کی طرح زمین کو کھودا اور قابیل کی میت کو اس میں دفن کر دیا۔ یہ تاریخ کا پہلا قتل تھا، پہلی تدفین اور پہلی ہی قبر تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ چل چکا تھا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں ہوا حابیل کی تلاش میں اس جگہ پہنچے جہاں پر قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے، لعنت ہو اس زمین پر جس نے میرے بے گناہ اور معصوم بیٹے کے خون کو پی لیا ہے۔ یہ سن کر زمین نے فوراً حضرت حابیل کے خون کو اگل دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین کھود کر حابیل کی میت کو باہر نکالا تو ان کا سر کچلا ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک تابوت بنا کر حابیل کی میت کو اس میں رکھا اور اپنے گھر کے آنگن دفن کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کی موت کا بہت صدمہ تھا۔ وہ حضرت حابیل علیہ السلام کی یاد میں روتے رہتے تھے۔ ان کو قابیل کی نافرمانی کا بھی بہت زیادہ صدمہ تھا۔ وہ بہت زیادہ نادم تھے کہ میری طرح میرا بیٹا بھی اللہ کا نافرمان بن گیا ہے اور شیطان کے کہنے میں آ کر اپنے ہی بھائی کا قتل کر دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ شرمندہ اور نادم تھے اور بیٹے کی جدائی میں ہر وقت روتے رہتے تھے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور کہا کہ بیٹے کی جدائی میں غم زدہ نہ ہوں کہ میں آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سناتا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کی جگہ ایک پیارا سا بیٹا دیا جس کا نام اللہ پاک کے حکم سے شیش رکھا گیا۔ حضرت شیش علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی واحد اولاد تھے جو اللہ پاک نے سنگل پیدا کی، ورنہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے رہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام 1000 سال کی عمر کو پہنچے تو انہوں نے حضرت شیش علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، میں تمہیں اپنا نائب مقرر کرتا ہوں، میرے بعد میری اولاد اور گھر بار کی نگرانی تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم اچھے سے مجھے پتہ ہے کہ تم اچھے سے اس ذمہ داری کو پورا کر سکو گے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے رخصت فرما گئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے رخصت فرما گئے اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی تعداد 999 تھی، جس میں سے 550 لڑکے اور 449 لڑکیاں تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی اور ان کی قبر مبارک دنیا کی سب سے زیادہ لمبی قبر ہے۔